پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اشرف ملک مڈل سکول رنگواڑ سے ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بچے اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم پرندے کی فریاد کے ان اشعاروں کی تشریح کریں گے جو آپ کے کتاب اردو کے صفحہ نمبر 78 پر ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سنو گے۔ پہلے میں ان اشعاروں کو بلند آواز میں پڑھوں گا، پھر تشریح کروں گا۔ آتی نہیں صدائے اس کی میری قفس میں، اس کی میری قفس میں ہوتی میری رہائی، اے کاش میرے بس میں، اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گر کو ترس رہا ہوں، گر کو ترس رہا ہوں۔ ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں، میں قید میں پڑا ہوں۔ آتی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، پھولوں کو ہنس رہی ہے۔ میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، دکھڑا کسے سناؤں۔ ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، میں غم سے مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، خوش ہوں نہ سننے والے۔ دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، فریاد یہ صدا ہے۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، او قید کرنے والے۔ میں بے زبان ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے، تو چھوڑ کر دعا لے۔ پیارے بچوں، اب میں ان اشعاروں کی تشریح کروں گا۔ آتی نہیں صدائے اس کی مری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ پرندہ خیال کرتا ہے کہ اب مدت سے میں پنجرے کی قید میں ہوں اور مجھے اب اپنے گھونسلے جو میرا آشیانہ ہے کی کوئی خبر نہیں آتی، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں قید سے خود رہائی پا کر اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ کر جاتا۔ اس کے بعد پرندہ کیا کہتا ہے؟ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ پرندہ افسوس ظاہر کرتا ہے
کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنا وطن ہونے کے بعد بھی بے وطن ہو کر اس قید میں اپنے گھونسلے کے لیے ترس رہا ہوں، جبکہ میرے ساتھی، میرے ہمنوا، میرے دوست آزادی کے ساتھ باغوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ پرندہ آرزو کرتا ہے کہ موسم بہار آنے کی وجہ سے باغ میں پھول اس طرح کھلے ہوئے ہیں جیسے کہ کلیاں ان پھولوں پر مسکرا رہی ہوں، اور میں اس اندھیرے قید خانے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ آزاد ہو کر ایک قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ پرندہ مایوس ہو کر کہتا ہے کہ میرا اس قید میں کون ہمدم اور ساتھی ہے جسے میں اپنی قید کی داستان سناؤں تاکہ وہ میری رہائی کی کوئی تدبیر کرے۔ وہ کوئی نہیں، اس لیے مجھے یہ غم لاحق ہونے لگا کہ کہیں میں اس قید ہی میں مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ پرندہ غم کے بارے میں کہتا ہے کہ جب سے میرا چمن جس میں میرا بود و باش تھا چھٹ گیا ہے اور میں اس پنجرے میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں، تب سے مجھ پر دو چیزیں لاحق ہو گئیں۔ ایک دل کو غم کھا رہا ہے اور دوسرا غم کی غذا دل بن گیا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ پرندہ یہ کلام پڑھنے والوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے پڑھنے والے، تم اس غم کی داستان سن کر خوش نہ ہو۔ یہ گانا نہیں بلکہ یہ دکھ بھرے دل کی آواز اور فریاد ہے۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ یعنی پرندہ شکاری سے، جس نے اس کو پنجرے میں قید کیا ہے، التجا کرتا ہے، اے مجھے پکڑنے والے، اب تو مجھے میری داستان سن کر آزاد کر، میں چونکہ بے زبان ہوں اس کے صلے میں تجھے دعا دوں۔ پیارے بچوں، اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے بعد ہم پرندوں کو پنجروں میں بند نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اگر کسی دوسرے کو ہم دیکھیں کہ وہ پرندوں کو پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ جس طرح انسان آزادی کو پسند کرتا ہے، اسی طرح یہ پرندے بھی آزاد رہنا پسند کرتا ہے۔ کیوں آپ ان کو قید میں ڈال کر اپنے دل کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ اس برے کام سے باز آ جاؤ۔ باقی